بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل اسلام کی فتح۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمہ کذاب کا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اثر بڑھنے لگا، اور چونکہ عرب میں ارتداد بھی زور و شور سے شروع ہو گیا تھا، اس سے اس کو بھی تقویت پہنچی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے لڑائی کی۔ حق تعالیٰ شانہ نے اسلام کو قوت عطا فرمائی اور مسلمہ قتل ہوا، لیکن اس لڑائی میں صحابہ کرام کی بھی ایک بڑی جماعت شہید ہوئی، بالخصوص قرآن پاک کے حافظوں کی ایک بڑی جماعت شہید ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اس لڑائی میں قاری بہت شہید ہو گئے، اگر اسی طرح ایک دو لڑائی میں اور شہید ہو گئے تو قرآن پاک کا بہت سا حصہ ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس کو ایک جگہ لکھوا کر محفوظ کر لیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسے کام کی کیسے جرأت کرتے ہو جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر اصرار فرماتے رہے اور ضرورت کا اظہار کرتے رہے۔ بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی موافق ہو گئی تو حضرت زید بن ثابت کو بلایا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول اپنی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری گفتگو نقل فرمائی، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم جوان ہو اور دانش مند، تم پر کسی قسم کی بدگمانی بھی نہیں، اور ان سب باتوں کے علاوہ یہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی تم وحی کے لکھنے پر مامور رہ چکے ہو، اس لیے اس کام کو تم کرو، لوگوں کے پاس سے قرآن پاک جمع کرو اور اس کو ایک جگہ نقل کر دو۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر مجھے یہ حکم فرماتے کہ فلاں پہاڑ کو توڑ کر ادھر سے ادھر منتقل کر دو تو یہ حکم بھی میرے لیے قرآن پاک جمع کرنے کے حکم سے سہل تھا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات ایسا کام کس طرح کر رہے ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا؟ وہ حضرات مجھے سمجھاتے رہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم عمر کو موافق کرو تو میں اس کا حکم دوں، اور نہیں تو پھر اس کا بھی ارادہ نہ کرو۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ طویل گفتگو کے بعد حق تعالیٰ شانہ نے میرا بھی اس جانب شرع صدر فرما دیا کہ قرآن پاک کو یکجا جمع کیا جائے۔ چنانچہ میں نے تعمیل ارشاد میں لوگوں کے پاس جو قرآن شریف میں متفرق طور پر لکھا ہوا تھا، جو ان حضرات صحابہ کرام کے سینوں میں بھی محفوظ تھا، سب کو تلاش کر کے جمع کیا۔ اس قصہ میں اول تو ان حضرات کے اتباع کا اہتمام معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ کا منتقل کرنا ان کے لیے اس سے سہل تھا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ اس کے بعد کلام پاک کا جمع کرنا جو دین کی اصل ہے، اللہ نے ان حضرات کے اعمال نامہ میں رکھا تھا۔ پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا اہتمام اس کے جمع فرمانے میں کیا کہ کوئی آیت بغیر لکھی ہوئی نہیں لیتے تھے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کی لکھی ہوئی تھیں، ان ہی سے جمع کرتے تھے اور حفاظ کے سینوں سے اس کا مقابلہ کرتے تھے، اور چونکہ تمام قرآن شریف متفرق جگہوں پہ لکھا ہوا تھا، اس لیے اس کی تلاش میں گو محنت ضرور کرنا پڑی، مگر سب مل گیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کا سب سے زیادہ ماہر بتایا، ان کی اعانت کرتے اس محنت سے کلام اللہ شریف کو ان حضرات نے سب سے پہلے جمع فرمایا۔ ناظرین، آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا تو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹ میں بتائیں۔ جزاک اللہ۔